وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، بس یہ پروگرام آپ سے ملاقات کا ایک بہانہ تھا کہ میں نے کہا چلو جاتے جاتے نیک لوگوں کی زیارت کرتے جائیں، اور مجھے پورا احساس ہے کہ ورکنگ ڈے ہے اور مارکیٹ کی مسجد ہے، اور میں آپ کے اس نازک وقت کی نزاکت کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں۔ انشاءاللہ میں آپ کے قیمتی وقت میں سے 20-25 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا انشاءاللہ، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اگرچہ مجھے سامنے گھڑی نظر نہیں آئی، بہرحال انشاءاللہ اندازہ ہے میرا کہ اتنے میں، اور اگر میں آگے بڑھنے لگوں تو مجھے اشارہ کر دیجیے گا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ماشاءاللہ آپ مارکیٹ میں ہیں، اللہ آپ کی روزیوں میں برکت عطا فرمائے، آپ کے کاروبار میں برکت دے، اور ہمارے ملک اور شہر کو اللہ کرونا کی وبا سے نجات عطا فرمائے۔ ایک تجارت وہ ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور ایک تجارت وہ ہے جو اللہ قرآن میں بتاتا ہے کہ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ جو تجارت آپ کر رہے ہیں اس سے آپ کے گھر کی گاڑی چلتی ہے، بچوں کے اخراجات پورے ہوتے ہیں، آپ کے گھریلو اخراجات پورے ہوتے ہیں، اور جو تجارت اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس کے لیے اللہ نے فرمایا تنجیکم من عذاب علیم، وہ تجارت تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلائے گی۔ دیکھیے، سب سے بہتر تجارت وہ ہوتی ہے کہ ہر تاجر اسے پسند کرتا ہے کہ انویسٹمنٹ بھی کم ہو، وقت بھی کم لگے، محنت بھی کم ہو، اور پرافٹ زیادہ سے زیادہ ہو۔ اور اس تجارت کو کوئی بھی تاجر پسند نہیں کرتا جس میں پیسہ بھی زیادہ انویسٹ ہو رہا ہو، وقت بھی زیادہ لگ رہا ہو، محنت بھی وہ کام زیادہ مانگ رہا ہو، لیکن منافع نہ ہونے کے برابر ہو، اسے کوئی پسند نہیں کرتا۔ لیکن جو تجارت اللہ بتا رہا ہے اس میں یقین مانیے وقت کچھ بھی نہیں لگتا، کچھ بھی نہیں لگتا، اور آپ کو محنت بھی زیادہ نہیں کرنی پڑتی۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ کے ساتھ ایمان لاؤ، اس کے رسولوں کے ساتھ ایمان لاؤ، آخرت کے ساتھ ایمان لاؤ، اس پہ ہمارا کیا لگتا ہے؟ نہ روپیہ، نہ پیسہ، نہ ٹائم، کچھ بھی تو نہیں لگتا۔ اور منافع کیا ہے کہ تنجیکم من عذاب علیم، اللہ آپ کو دردناک عذاب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات دے دے گا، اور یہ کام اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ سارے کام آسان ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے
فرمایا اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ رب العالمین جب کسی امر کا فیصلہ فرما لیتے ہیں، کسی کام کے کرنے کا رب ارادہ کر لیتا ہے، رب العالمین کو اجلاس نہیں بلانے پڑتے، اجازتیں نہیں لینی پڑتی، ان یقول له کن فیکون، اسے صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، وہ چیز فوراً وجود میں آ جاتی ہے۔ آج دنیا میں کہاں کہاں خزانے چھپے ہیں، کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، فرمایا اللہ نے جتنے بھی غیب کے خزانے تھے ان کو تالا لگا کے ساری چابیاں رب نے اپنے پاس رکھ رکھی ہے۔ اس غیب کا کسی کو علم نہیں سوائے اللہ رب العالمین کے۔ عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا ہو، اللہ کے سوا اسے کوئی نہیں جانتا جب تک رب العالمین نہ بتلا دے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے ابا یعقوب علیہ السلام سے جدا ہوئے، بھائیوں نے کنویں میں دھکا دیا، کنویں میں گر گئے، اس کا کرتا بھی لے کر کے آئے۔ وہ کنواں اتنا قریب ہے، صبح جاتے ہیں بھائی، شام کو واپس آ جاتے ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام کو یوسف کی خوشبو نہیں آتی۔ کنواں گھر کے قریب ہے، بھائی یہ کہتے ہیں کہ ابا جی ہم بالکل سچے ہیں، یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا، یہ دیکھو ہمارے پاس خون آلود کرتا ہے۔ سیدنا یوسف نے کرتا دیکھا، کہا کہ لگتا ہے یہ بھیڑیا کسی آکسفورڈ کا پڑھا لکھا معلوم ہوتا ہے، بٹن ایک بھی نہیں ٹوٹا، سارا خون آلود، قمیض ساری خون آلود ہو چکی ہے، اندر سے یوسف کو پورا کھا گیا ہے، نہ کہیں اس کا ناخن لگا، نہ قمیض کا کوئی بٹن ٹوٹا۔ پھر بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں سارا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، واللہ المستعان، اللہ میری مدد کرے گا، سارے معاملے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ جب اللہ نے نہیں بتلایا، یوسف گھر کے قریب ہے تو پتہ نہیں چلا، اور جب رب العالمین نے بتایا، ہزاروں میلوں کے فاصلے پر شام سے غلہ لے کر، ہزاروں میلوں کے فاصلے پر مصر میں سے غلہ لے کر بھائی جب آتے ہیں، یوسف علیہ السلام نے ان کو کرتا دیا، جا کے ابا جی کی آنکھوں پہ ڈال دینا، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا، ان کو میرے ابا کی آنکھوں پہ ڈالنا، انشاءاللہ وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے۔ چنانچہ بھائی کرتا لے کر کے چلتے ہیں، ہزاروں میلوں کا فاصلہ۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اے گھر والو اگر تم میرا مذاق نہ اڑاؤ، مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو، تو میں تمہیں سچی بات بتاؤں، آج مجھے میرے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ جب رب العالمین بتلائے، ہزاروں میلوں کے فاصلے پر پتہ چل جائے، اور رب نہ بتائے تو گھر کے قریب سے بھی پتہ نہ چلے۔ عندہ مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها۔ آج دنیا میں کتنے درخت ہیں، کوئی بھی اس سائنس کا علم رکھنے والا
یہ نہیں بتا سکتا کہ پوری دنیا میں کتنے درخت موجود ہیں، ایک ملک میں کتنے درخت موجود ہیں، ایک صوبے میں کتنے درخت موجود ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہیں تو درختوں کا پتہ نہیں، رب کو تو یہ بھی پتہ ہے ان درختوں پر پتے کتنے لگے ہیں، اللہ کو تو یہ بھی پتہ ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ فرمایا زمین پہ پتا بعد میں گرتا ہے، اس کے علم میں پہلے آتا ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ یہ ہے ہمارا رب جس کو ہر چیز کا پتہ ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، اور اس کے آگے کیا نبی کیا ولی سب اس کے آگے بے بس ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم دنیا میں کتنے بڑے تاجر بن جاؤ، کتنے بڑے بلڈرز بن جاؤ، کتنے بڑے بینکر بن جاؤ، لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کے آگے تم سارے فقیر ہو، اللہ کے آگے تم سارے فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی، اور بادشاہ اور غنی اور مالدار تو صرف اللہ کے ساتھ، ہم تو عبد الغنی ہیں، غنی وہ ہے، وہ نوازنے والا ہے۔ یقین مانیے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر آپ اللہ پر ایسے توکل کریں، دکان پہ بیٹھتے ہیں نا، آپ کا کام ہے دکان کھولنا، گاہکوں کو پکڑ پکڑ کے لانا آپ کا کام نہیں ہے۔ اگرچہ آج کل مارکیٹوں میں ایسا بھی ہوتا ہے، دکانداروں نے لڑکے کھڑے کیے ہوئے ہوتے ہیں، ابھی وہاں سے گزرنے کی غلطی کرو فوراً بازو حاج صاحب ادھر آئیے نا، کیا چاہیے آپ؟ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ شاید آج کل کاروبار نہیں ہے، اس لیے بیچارے پریشان ہیں، ہر ایک کو بلاتے ہیں تاکہ دوسری دکان پر نہ چلا جائے، حالانکہ دوسری دکان والا بھی بیچارہ اسی طرح بیٹھا ہوا ہے جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ حرص اپنے اندر سے ختم کیجیے، آپ کو اس سے زیادہ مل ہی نہیں سکتا جو اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے، اور اس سے کم کوئی کر ہی نہیں سکتا جو اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھا ہے۔ تو پھر آپ کو اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے اتنا پریشان ہونے کی؟ فرمایا کہ دکان کھولنا تیرا کام ہے، گاہک بھیجنا میرا کام، وہ گاہک تیرے بس میں نہیں ہے، بس تیرا کام ہے اللہ کے توکل پر دکان کھول لے۔ گاہک کیسے آئیں گے؟ یہ کرونا میں مجھے ایک ساتھی، لاہور میں ایک ساتھی ہے، کپڑے والے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کرونا کے چکر میں جب یہ مارکیٹیں ویٹیں ساری بند ہوئی، رمضان بھی آ گیا اور لوگوں نے عید کی شاپنگ کرنی تھی، میرے بولے ذہن میں ایک بات آئی، میں دکان پہ گیا شام کے ٹائم، دکان کا شٹر تھوڑا کھولا اور جتنا میری ہائی روف میں مال آ سکتا تھا، اچھا اچھا جو عید کے لیے کپڑے اچھے تھے وہ میں اس میں ہائی روف میں بھر کے گھر لے آیا، اور نیٹ پہ میں نے ایک خبر چلا دی کہ جس کو عید کے کپڑے لینے ہوں بنگلہ نمبر فلاں سے رابطہ کرے اور عید کے کپڑے لے جائے۔ بولے میری اتنی سیل ہوئی ہے، اتنی سیل ہوئی ہے کہ ہر سال رمضان میں دکان پہ اتنی بکری نہیں ہوتی تھی جتنی اللہ نے گھر میں کرا دی۔ یہ اس کا کام ہے، اس نے جس کی جیب کا پیسہ آپ کے مقدر میں لکھا ہے وہ امریکہ میں بھی بیٹھا ہوگا تو آپ کو پیسے دے کے جائے گا۔ فرمایا اگر تم اللہ پر ایسے توکل کرو، بھروسہ کرو، حق کا توکل ہی جیسے اس پر توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ کسی پرندے کی کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی دکان نہیں ہے، کوئی کھیتی باڑی کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ آج روزی کہاں سے ملے گی،
اپنے گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، یہ جسے آپ گجی کہتے ہیں، گردن کے پاس، شام کو جب لوٹتے ہیں ان کی گجیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور جو گھونسلے میں بچے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی دانہ خوراک اپنے منہ میں لے کر آتے ہیں، اور دوسرے دن پھر چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو نا، اللہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے اللہ رب العالمین ان کو روزی دیتا ہے۔ تو اللہ پر آپ بھروسہ کیجیے، توکل کیجیے، اور کبھی زندگی میں مشکل کام آ جائے، کبھی بھی مشکل کام آ جائے، ایک عادت ڈال لیجیے، زندگی میں کبھی بھی مشکل کام آ جائے، آپ دیکھیے دنیا میں جتنے بھی بچے آتے ہیں، سندھی بچہ، پنجابی بچہ، پٹھان بچہ، بلوچی بچہ، انگریز بچہ، عربی بچہ، جو بھی دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی بین الاقوامی ایک ہی زبان ہے۔ ان کو کوئی بھی ضرورت ہو وہ ایک بولی بولتے ہیں اور ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اور سب بچوں کی ایک ہی زبان ہے، اور وہ کون سی زبان ہے؟ کون سی زبان ہے؟ روتے ہیں، رونا ان کی زبان ہے۔ اور ماں باپ کو اللہ نے سمجھ دی ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سمجھیں کہ اس وقت بچے کے رونے کا سبب کیا ہے۔ اب وہ بھوک لگے تو روئے گا، پیاس لگے تو روئے گا، کپڑا گیلا ہے تو روئے گا، کہیں تکلیف ہے اس کو وہ روئے گا، ہر چیز، ہر ضرورت اللہ اس کی رونے سے پوری کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے تجھے اب مشکلیں اس لیے آ رہی ہیں، تو نے وہ رونے والی عادت ہی ختم کر دی، وہ عادت ہی تو نے ختم کر دی۔ تو رات کو اکیلا، بھرے بیگم سوئی ہے، بچے سوئے ہیں، وضو کریں، مصلی بچھائیں، کم سے کم 2 رکعتیں پڑھ لے، اگر زیادہ کا شوق ہے تو 8 پوری کر لے، 3 وتر بھی پڑھ لے، نہیں تو کم از کم 2 رکعتیں آپ پڑھیں، اس کے بعد اللہ کے آگے روئیں، اللہ کے آگے روئیں۔ اللہ کی رحمت خود پوچھے گی میرے بندے کیا چاہیے، کیا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین کے سامنے آدھی رات کو اٹھ کر رونے کی عادت آپ ڈال لیں، آپ کی ساری ضرورتیں پوری کرنے کی ذمہ داری وہ لے گا، یہ اس کی ذمہ داری ہے اور اس کا وعدہ ہے۔ اور یہ جب ہی ہوگا جب ہمارا اللہ پر بھروسہ ہوگا، اللہ پر توکل ہوگا۔ یقین مانیے، آپ دیکھیں ایک بوڑھا آدمی جس کے منہ سفید ہو گئے، کانوں سے سنوائی جاتی رہی، آنکھوں سے بینائی جاتی رہی، زبان سے گویائی جاتی رہی، کمر بھی اس کی جھک گئی اور وہ لاٹھی کے سہارے جھک کے چلتا ہے، بیماریوں نے گھیر لیا، دمے کا مریض ہے، رات رات بھر کھانستا ہے، خود بھی نہیں سوتا، گھر والوں کو بھی نہیں سونے دیتا۔ اور یہ جو آپ کی جوان اولاد ہے نا، جب آپ ان کی شادیاں کرا دیتے ہیں، ان کی بیویاں ان کو پٹیاں پڑھاتی ہیں، یہ بڈھے باپ کو گھر سے باہر نکال، یا اب یہ بڈھا رہے گا یا ہم رہیں گے، یا بڈھا رہے گا یا میں رہوں گی۔ اب وہ بدبخت ہے وہ اولاد جو بیویوں کے کہنے پر دعاؤں کی اس فیکٹری کو گھر سے باہر نکال لیتی۔ ماں باپ دعاؤں کی ایک فیکٹری ہے، فیکٹری، اور یہ ایسی فیکٹری ہے کہ کبھی بھی آپ کا باپ تھکا ہارا باہر سے آیا، لیٹا ہوا ہے نا، آپ قریب بیٹھ جائیں، آپ نے پاؤں پہ ہاتھ رکھا اور ایسے دبانا شروع کیا، ابا جی کیسی طبیعت ہے، بس آپ نے پاؤں پہ ہاتھ رکھا، سمجھو آپ نے دعا والے بٹن پہ انگلی رکھ دی، اسی وقت دعائیں شروع، جیتے رہو بیٹا، سدا خوش رہو بیٹا، سدا سکھی رہو بیٹا، اللہ کرے میری عمر بھی تجھے لگ جائے، کیا کیا وہ دعائیں دیتے ہیں۔ اور جب یہ بوڑھے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں نا، یقین مانیے پیچھے لوگ آپ کی ٹانگیں کھینچنے والے ہوتے ہیں، دعائیں دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔
یہ ماں باپ واحد ہستی اللہ نے بنائے ہیں جو آپ کو دعائیں دیتے ہیں۔ یہ بوڑھا جب اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے، اب وہ بیوی کے کہنے پر کوئی ناخلف اولاد اس کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکالتی ہے۔ جب گھر سے باہر نکالتی ہے تو اللہ رب العالمین کی گھر کا دروازہ مسجد وہ دیکھتا ہے کہ اب وہی دروازہ ہی کھلا ہے میرے لیے۔ 70 سال 80 سال اس نے گزار دیے اور کبھی مسجد میں نہیں آیا۔ آج پہلی دفعہ بہو کے دھکے کھا کر، اولاد کے دھکے کھا کر پہلی دفعہ اسے مسجد یاد آئی ہے۔ اور جب مسجد آتا ہے، اللہ کی قسم اللہ کی رحمت اسے ایک دفعہ بھی تانا نہیں دیتی کہ تو اب آیا ہے، ساری جوانی تو نے گزار دی گناہوں میں، اب جب بیٹوں نے گھر سے نکالا تو اب تجھے خدا کا گھر یاد آیا، اب تو آیا ہے۔ وہ جب مسجد میں داخل ہو کر ایک آواز لگاتا ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، اے بے کسوں کی فریاد سننے والا، آج یہ بے کس بوڑھا دھکے کھاتا ہوا تیرے دروازے پر آیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، مجھے حیا آتی ہے میں اس بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ اللہ اس کے آنسو اپنے دامن رحمت سے پوچھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، میرے بندے تو نے آنے میں دیر کر دی، میں نے تو راضی ہونے میں دیر نہیں کی، تو نے دیر کی۔ تو کبھی بھی دنیا میں آپ کا عزیز سے عزیز ترین رشتہ دار بھی ہونا، وہ اتنا جلدی نہیں مانتا جتنا جلدی آپ کا رب مانتا، جتنا جلدی رب مانتا ہے۔ تو لہٰذا آپ اس رب کو ہر وقت منا کے رکھیں، ہر وقت اس سے بنا کے رکھیں۔ اور جب آپ کی رب سے بنی ہوگی نا، یہ جو ہمارے بزرگ ہیں گزرے ہیں، صوفی عبداللہ رحمہ اللہ، مامو کانجن کے تھے، مامو کانجن والے، تو یہ مستجاب الدعوات تھے۔ مستجاب الدعوات وہ بندہ ہوتا ہے جس کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ کیوں قبول کرتا ہے؟ کہ اس کی اللہ کے ساتھ یاری ہوتی ہے، اللہ کے ساتھ اس کی یاری ہوتی ہے، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اویس کرنی رحمہ اللہ، مسلم کی روایت ہے، کتنا ٹائم ہو گیا؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اویس کرنی رحمہ اللہ، ان کی ایک بوڑھی ماں تھی اور اس کی خدمت کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی زمانہ ہے، ماں کو چھوڑ کر وہ مدینے نہیں آ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے اگر زیارت کر لیتا تو صحابی بن جاتا، لیکن صحابی کا رتبہ اس نے کھو دیا ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ اور پتہ ہے اللہ نے اسے کیا دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا، اے عمر، ایک شخص ہے، اویس اس کا نام ہے، اگر تیری اس سے ملاقات ہو تو اپنے لیے دعا ضرور کروانا، اس لیے کہ وہ کچھ بھی منہ سے نکالتا ہے عرش والا اسے فوراً پورا کر دیتا ہے۔ اور یہ بات آپ عمر سے کہہ رہے ہیں جو صحابی ہے، اور اس سے دعا کروانے کو کہہ رہے ہیں جو صحابی نہیں ہے، اس کا رتبہ کم ہے۔ لیکن اللہ نے اس کی بات نہیں ٹالی اویس کی، کیوں؟ کہ ماں کی خدمت کرتا ہے، ماں کی دعائیں اسے حاصل ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ بھی اس کی لاج رکھتا ہے۔ اور چنانچہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب وہ شخص مل گیا، آپ ان کے پاس گئے، اویس کرنی کے پاس گئے۔ دیکھیے، آپ تو ماشاءاللہ تاجر ہیں، مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، اگر ہمیں کوئی ایسا شخص مل جائے نا کہ جس کا 100% یقین ہو کہ اس کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے،
تو ہماری دعائیں اور ہمارے مطالبے، ہماری تمنائیں پتہ ہے کیا ہوتی ہیں کہ بھائی ایسی دعا کر میرے لیے، میں نے 40,000 والا پرائز بانڈ خریدا ہے، اس کا پہلا انعام میرا ہی نکلے ہے۔ اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ تو ضروری کہیں گے کہ جی یہ جو مارکیٹ میں میری چھوٹی سی دکان ہے، میرے لیے یہ دعا کر دے کہ میری 2 ڈور کارنر کی دکان ہو جائے۔ اور اگر یہ بھی نہیں تو کم از کم یہ تو کہے ہی دیں گے کہ میرا چھوٹا سا گھر ہے، 1 کمرے کا 2 کمرے کا چھوٹا سا مکان ہے، میرے لیے ایسی دعا کر دے کہ میرا 20 کنال پر مشتمل ایک بنگلہ ہو۔ یہ ہماری خواہشات ہیں۔ حضرت عمر جب اویس کرنے سے ملتے ہیں، کہتے ہیں اویس میرے لیے دعا کر۔ وہ کہتے ہیں میں آپ کے لیے دعا کروں؟ آپ امیر المومنین ہیں، آپ صحابی رسول ہیں۔ حضرت اویس کہتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول نے مجھے کہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ جب اویس تجھے ملے تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ اب یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کیا کر کہ اللہ عمر کے گناہوں کو معاف کر دے۔ جس شخص کے دامن میں اتنی نیکیاں ہوں جتنی آسمان کے دامن میں ستارے ہیں، وہ شخص اویس کرنے سے دعا کروا رہا ہے کہ اللہ عمر کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اصل تو داغدار ہم ہیں، ہمارے دامن گناہوں سے چھلنی ہیں، داغدار ہیں، اور پھر بھی ہم اللہ سے رشتہ نہیں جوڑتے، اللہ سے محبت نہیں کرتے، اللہ سے یاری نہیں لگاتے۔ یہ جو آپ مسجد میں آتے ہو، یہ اللہ سے یاری لگانے کا ایک بہانہ ہے۔ قرآن پڑھتے ہو، اللہ سے باتیں کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرے، فَلْيَقْرَأَ الْقُرْآنَ، اسے چاہیے کہ وہ قرآن کو پڑھے۔ قرآن پڑھنا ایسا ہے جیسے آپ رب سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانیے آپ کو کبھی یہ اندازہ لگانا ہونا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہے یا خوش ہے، میں آپ کو ایک پیمانہ دیے جا رہا ہوں، ہر بندہ اپنے لیے اس پیمانے کو استعمال کرے اور روز ججمنٹ کرے کہ میرا رب آج مجھ سے ناراض ہے یا خوش ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا والد کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہے، والد کی خوشی رب کی خوشی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج آپ کا ابا آپ سے خوش ہے یا ناراض۔ اگر وہ ناراض ہے تو سمجھ لیں کہ رب آپ سے ناراض ہے، اگر وہ خوش ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا رب آپ سے خوش ہے۔ تو یہ جو دعاؤں کی فیکٹریاں ہیں، چاہے بوڑھی ماں ہو چاہے بوڑھا باپ ہو، ان کی خدمت کیجئے۔ یقین مانیے یہ اتنی خوش قسمتی ہے ان اولادوں کے لیے جن کے والدین حیات ہیں اور اللہ ان کو خدمت کا موقع دے رہا ہے۔ وہ سمجھو دنیا میں جنت کما رہے ہیں، دنیا میں جنت کما رہے ہیں، اور جب ماں باپ چلے جاتے ہیں وہ جنت کے وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت دے، آپ کے رزق حلال میں برکت دے، آپ سب کو ہمیشہ حلال کھلائے، حرام سے بچائے، اپنے بچوں کے پیٹ میں بھی آپ حلال نوالا ڈالیں تاکہ اس کے ثمرات آپ کو حاصل ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔